بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ معزز سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی۔ مطلب یہ کہ اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے، گناہ سرزد ہونے کے بعد وہ صدق کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ توبہ در حقیقت کہتے ہیں اس چیز کو کہ اپنے کیے پہ ندامت ہو، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عہد ہو، جو ہو چکا اس پہ شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگے کہ اے پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، اور ساتھ ہی یہ وعدہ کرے کہ اے پروردگار آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ جب سچے دل سے یہ عہد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ دوسری چیز، بعض مواقع ایسے ہیں یا بعض عبادات ایسی ہیں کہ جن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جیسا کہ حج ہے۔ بیت اللہ کا حج کرنے والا حج سے جب واپس آتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والا جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جیسے کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، وہ آج ہی دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح عمرہ کرنے والے کے بارے میں بھی یہ روایت آتی ہے کہ عمرہ جس نے کیا، صدق کے دل سے توبہ طائب ہو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو بھی اللہ سے گناہ ہونے پر معافی مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی مد نظر رہے کہ کوئی گناہ کرنے سے پہلے اگر کسی نے یہ نیت کی کہ چلو ابھی گناہ کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، تو اس نے کفر کیا۔ یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، توبہ کی نیت پر گناہ کرنا۔ گناہ انسان سے سرزد ہو جائے اس پہ اللہ سے معافی مانگے، نہ کہ نیت کے ساتھ گناہ کرے کہ چلو بعد میں توبہ کر لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرماتے ہیں، مگر چند گناہ ایسے ہیں جو ناقابل معافی ہیں۔ ایک، والدین کا قتل کرنے والا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتے۔ ناحق قتل کرنے والا، سود کھانے والا، یہ ایسے گناہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف نہیں فرماتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شرک کرنے والا، شرک والا اگر اپنے عمل سے صدق کے دل سے توبہ کر لے تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے سوا جس گناہ کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر اللہ کی توفیق سے مشرک کو بھی توبہ کی توفیق مل گئی، اس نے بھی صدق دل سے توبہ کر لی اور اپنے سابقہ اعمال کو چھوڑ دیا، اللہ سے وعدہ کر لی اور اس وعدے پہ قائم رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے گناہ انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ اس سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، لیکن گناہ پہ ڈٹنا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ جب اللہ سے معافی مانگے گا اپنے کیے پہ ندامت کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔